انویسٹیگیٹو جرنلزم اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر یا بیہیویئر چینج کمیونیکیشن، تو اس حوالے سے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا کوئی نام کمانا چاہتے ہیں یا اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایتھکس کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جی ایم این کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ ناظرین، آپ نے صحافت کے مختلف اقسام کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے ترقیاتی صحافت کیا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر اعجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو تعارف میں نے نہیں کروایا، ظاہر ہے آپ کی بہت زیادہ خدمات ہے صحافت میں، اور خاص طور پہ ڈیولپمنٹ جرنلزم کے اوپر۔ تو آپ تھوڑا سا پہلے بتائیں کہ آپ نے صحافت میں کیا کیا خدمات سر انجام دی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ طاہر رانا صاحب جی ایم این کا کہ انہوں نے آج مجھے یہاں اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا اور اس حوالے سے خصوصاً ترقیاتی صحافت یا ڈیولپمنٹل جرنلزم کے حوالے سے کچھ کہنے کا موقع دیا۔ تو طاہر صاحب، یہ چونکہ میں نے میڈیا میں کام یہ 1994-95 سے پریکٹیکلی سٹارٹ کیا، جب میں نے اپنی جرنلزم کے میں اپنا ماسٹر کرنے کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے اپنے جو صحافت میں جو اپنے پریکٹیکل جو یا عملی کام کا آغاز پاکستان ٹائمز سے ایز اے رپورٹر کیا تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف میڈیا آرگنائزیشنز جن میں پی پی یا پاکستان پریس انٹرنیشنل، اے پی پی اور اس طرح مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا۔ اور لیکن میرا شروع سے میرا تھوڑا سا کام کا کی یہ نوعیت اس طرح سے کی تھی کہ میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ زیادہ میری رپورٹنگ کا میں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ رپورٹنگ زیادہ کرتا رہا ہوں۔ تو لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور پہ میں نے ڈیولپمنٹ جرنلزم میں کام کا آغاز خان رول سپورٹ پروگرام AKRSP کی جو ایک وہاں سے ایک میگزین نکلتا تھا دیہی تنظیم کے نام سے، اس میں نے اپنی خدمات انجام دی بطور ایڈیٹر، اور وہاں میں نے ترقیاتی صحافت میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ اور پھر اس کے ایک سال بعد پھر جو گلگت بلتستان گورنمنٹ ہے، اس کے تھرو یہاں ہم نے گلگت بلتستان کا پہلا اس ڈیولپمنٹ جرنلزم میں ایک نیوز لیٹر یا میگزین یا جس کو آپ کہتے ہیں ماہنامہ ایک نکالا تھا جس کا نام اقرا تھا۔ وہ ہمارا فوکس تھا گلگت بلتستان کے تمام جو سرکاری جو ادارے ہیں، خصوصاً ہیلتھ کا شعبہ ہے، ایجوکیشن کا شعبہ ہے اور ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے، اس میں جو سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں ان کے جو ترقیاتی امور یا ترقیاتی کام کی پروجیکشن کے لیے وہ اقرا ہم نے نکالا تھا۔ تو اس کے بعد سے پھر ہم نے اس طرح سے صحیح۔ آج کا صحافی سر آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج دیکھیں بہت سارے ہمارے صحافی مختلف حوالوں سے رپورٹنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ڈیولپمنٹ جرنلزم فروغ پا رہی ہے گلگت بلتستان؟ جی طاہر صاحب، چونکہ جب ہم جس وقت کام کرتے تھے اس وقت زیادہ فوکس ہمارا پرنٹنگ جرنلزم پہ زیادہ تھا۔ اس وقت یہ ڈیجیٹل میڈیا اتنا پروموٹ نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ آج کل ڈیجیٹل میڈیا پھر خاص کر سوشل میڈیا پروموٹ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس صحافت کے شعبے میں انہوں نے قدم رکھا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی چونکہ میرا تعلق میڈیا ایجوکیشن کے ساتھ بھی ہے، ہم وقتاً فوقتاً جو صحافتی مختلف تنظیموں یا جو جیسے پریس کلب وغیرہ ان کے تھرو ٹریننگ کے شعبے سے بھی انوالومنٹ ہماری رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ چونکہ رپورٹنگ کی حد تک تو کافی لوگ جو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے یا جو ڈپارٹمنٹس میں جو ترقیاتی امور ہیں ان کی رپورٹنگ کی حد تک تو کافی لوگ انوالو ہیں اس ترقیاتی صحافت کو پروموٹ کرنے میں۔ لیکن چونکہ اس کے جو مختلف جو فردر جو شعبے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر یا بیہیویئر چینج کمیونیکیشن، تو اس حوالے سے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزید بہت ہمارے جو صحافت کے شعبے میں کام کرنے والے جو ہمارے پریکٹیکل جرنلسٹ ہیں ان کو اس حوالے سے مزید یہاں پہ کام کے مواقع اور مزید تربیت کی بہت زیادہ اگر مواقع دیے جائیں تو یہ شعبہ مزید پروموٹ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں۔ کس طرح کی جو ایتھکس کی بات کریں، ہم صحافتی جو ایتھکس کی بات کریں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے جو صحافی ہیں وہ ان باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں؟ طاہر صاحب، جیسے آپ نے سوشل میڈیا کہا، تو سوشل میڈیا میں چونکہ پریکٹیکل یا جو عملی صحافت میں کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ
عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہہ کے سوشل میڈیا پہ سٹیزن جرنلسٹ، ہاں جس کو کہہ سکتے ہیں، تو ان کو زیادہ تر یہ میڈیا کے شعبے سے جو ریلیٹڈ اقدار ہیں یا جن کو ہم ایتھکس کہتے ہیں، وہ ان کا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے. جیسے وہ بہت سارے لوگ جیسے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا کوئی نام کمانا چاہتے ہیں یا اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایتھکس کا بالکل خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میڈیا ایتھکس تو یہ ہے کہ جیسے صحافتی بہت ساری تنظیموں نے بھی اپنے اقدار یا اپنی جو نظم و ضبط کے لیے بہت سارے قوانین مرتب کیے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ آف پاکستان کی، اسی طرح ڈیجیٹل میڈیا کی اور پرنٹ میڈیا کے بہت سارے قوانین ہیں جن پہ عمل درآمد کر کے اس شعبے کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے اگر واقعی ہم ان قوانین یا یہ جو ہم نے اقدار اپنے لیے متعین کیے ان پہ اگر عمل کیا جائے تو. لیکن ایسا جو ہی ویسے بات کی جائے تو گلگت پریس کلب کی یا پریس کلبز کی، تو ان کا تو ایک باقاعدہ لاز ہوتے ہیں، ان کے قوانین ہوتے ہیں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے ایتھکس کا خیال رکھتے ہوئے، قوانین کا خیال رکھتے ہوئے جو صحافی ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ڈیجیٹل میڈیا کا، تو اس کے اندر ابھی تک کوئی تنظیم گلگت بلتستان میں نہیں ہے، تو کس طرح ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم میں لایا جا سکتا ہے؟ اس میں بہتر یہ ہے کہ جیسے اگر اپنا ہم نے کوئی قوانین یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے کوئی ایتھکس ہم نے نہیں بنائے ہیں، جس کو ہم صحافتی ضابطۂ اخلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر جیسے پرنٹ میڈیا کے جو جرنلسٹ تھے جو شروع سے کام کر رہے تھے، تو ان کو ایک وقت لگا مختلف ضابطہ بنانے میں اور ان اقدار کو فروغ دینے میں. لیکن یہ ڈیجیٹل میڈیا چونکہ ایمرج ہوئی ہے کچھ عرصے سے، تو اس پہ بھی وقت لگے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے پیمرا نے بہت سارے رولز ریگولیشن مرتب کیے ہیں. تو ہمیں ملکی سلامتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، علاقائی ترقی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو پیمرا کے قوانین ہے ان سے ہماری جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا جو ہمارے کام ہے اس سے ان قوانین کے ساتھ کلیش نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح. آخری سوال سر آپ سے کہ جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں کہا تھا ترقیاتی صحافت جو ہے وہ کس طرح سے کسی بھی علاقے کی معاشرتی جو سچویشن ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے؟ ہاں طاہر صاحب، چونکہ ترقیاتی صحافت کا تعلق ڈائریکٹ انسانی زندگی سے متعلق جتنے بھی سروسز ہیں یا جتنے بھی علاقے میں کوئی حکومت کے تحت یا مختلف ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے تو مختلف شعبوں میں کام کیا جاتا ہے، جیسے ٹوریزم کا شعبہ ہے، ہیلتھ کا شعبہ ہے، ایجوکیشن کا شعبہ ہے، اس طرح مختلف جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے، بہت سارے شعبے ہیں. ان شعبوں کو فوکس کیا جائے اور ان شعبوں کی ترقی کے ذریعے سے عوام کو معلومات دی جائے. جیسے ہیلتھ کے حوالے سے آج کل کووڈ کا جیسے ہے، اگر آپ کووڈ کے حوالے سے لوگوں کو معلومات دیتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانے میں، لوگوں کی صحت کو بہتر کرنے میں اگر صحافت اپنا رول پلے کرتی ہے، اپنا ڈیو کردار ادا کرتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ترقیاتی صحافت، جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ سپورٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے یا گلگت بلتستان میں ترقیاتی جو صورتحال ہے اس کو ہماری صحافت سپورٹ کرے، اس کو ہماری صحافت پروموٹ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی شعور اور آگاہی ان صحافتی امور سے، ان سوشل ایشوز سے متعلق اگر اس میں ہم اضافہ کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ترقیاتی صحافت میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. تو ناظرین، آپ نے پروفیسر صاحب کی باتیں سنی. ہم ایک اور موضوع پہ سر آپ سے بات کریں گے اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.